السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیدائش سے لے کر نبوت اور پھر رحلت تک کا تمام احوال 50 قسطوں کی ایک سیریز میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں دوسری قسط، جس کا عنوان ہے حضرت عبداللہ کی سرگزشت۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا تعلق قریش نامی قبیلے سے تھا، اور مکہ کے قریش 10 مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ قریش کا ہر قبیلہ اپنے داخلی معاملات میں خود مختار ہوتا تھا اور دوسرے ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ قریش کے 10 قبیلوں میں سے ایک کا نام تھا ہاشم۔ رسول اللہ کے دادا عبد المطلب اس قبیلے کے سربراہ تھے اور وہ مکہ میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ ان دنوں مکہ کی سرزمین کا رقبہ تقریباً 200 مربع کلومیٹر تھا، اور اس وسیع خطے میں ایک درخت بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مکہ کے رہنے والے 2 طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں، خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔ نہ صرف قریش کے 10 قبیلوں بلکہ دوسرے عرب قبائل میں بھی شتر یعنی اونٹ کی اہمیت معاشی لحاظ سے ہی قابل ذکر نہیں، بلکہ کسی کے ہاں اونٹ کا ہونا خاندانی اعزاز اور طبقاتی برتری کی علامت بھی تصور کیا جاتا تھا۔ ایک بدوی عرب بیابان یا صحرا میں رہنے والا جب تک اونٹ کی پرورش اور دیکھ بھال کو اپنا پیشہ بنائے رکھتا تو اس دور کے معاشرے میں اسے ایک اعلیٰ اور معزز طبقے کے فرد کی حیثیت حاصل ہوتی تھی، اور اگر وہ بھیڑ اور بکریوں کو پالنے کا مشغلہ اپنا لیتا تو وہ اپنی برتری کھو بیٹھتا اور ایک درمیانی طبقے کے فرد میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایک عرب ریگستان میں زندگی بسر کرتا، اونٹوں کی پرورش کرتا اور ایک خاص قبیلے سے منسوب ہوتا تھا۔ عرب قوم میں انفرادی زندگی بسر کرنے کا سرے سے کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا۔ جس طرح ایک ایٹم اکیلا نہیں رہ سکتا اور وہ مجبور ہے کہ دوسرے ایٹموں کے ساتھ مل کر ایک مالیکیول کی شکل اختیار کرے تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے، اسی طرح اس زمانے میں ایک عرب بھی صرف اور صرف اپنے قبیلے کے ساتھ وابستہ رہ کر ہی اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکتا تھا۔ اگر کبھی کوئی قتل واقعہ ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل سے قصاص لینے کی بجائے اس کے تمام قبیلے سے انتقام لیتا تھا۔ اگرچہ قبیلے کے سربراہ کی حیثیت ایک بادشاہ جیسی ہوتی تھی، یعنی اسے تمام اختیارات حاصل تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس بھی اونٹ کے سوا شان و شوکت والی کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی تھی۔ عبد المطلب جو ہاشمی خاندان کے سربراہ تھے اور رسول اللہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے خدا سے نرینہ اولاد کی دعا مانگی اور یہ نظر بھی کی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو میں اپنے 10ویں بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے ان کی خواہش کی تکمیل کی اور ان کے ہاں 10 بیٹوں نے جنم لیا، اور ان کا آخری فرزند جس کا نام عبداللہ تھا، عبد المطلب کے دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتا تھا۔ عبد المطلب اپنے 10ویں بیٹے کی پیدائش کے بعد عبداللہ کے سن بلوغ تک پہنچنے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ قربانی کرنے کی ایک شرط یہ تھی کہ وہ لڑکا بالغ ہو جائے، اور اس وقت عبد المطلب خود اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر قربانی کا فریضہ انجام دیں۔ جیسے جیسے عبداللہ بڑے ہوتے گئے، ان کی خوبصورتی اور وجاہت میں اضافہ ہوتا گیا۔ بہرحال عبداللہ کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کے والد نے اپنے عہد کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جزیرہ العرب کے باشندے، چاہے ان کا تعلق قبیلہ قریش سے ہوتا یا دوسرے قبیلوں سے، اپنے عہد کا پاس رکھتے تھے، اور جب بھی ادھار لیتے تو اپنا قرض مقررہ وقت پر ادا کرتے، اور اگر کوئی وعدہ کرتے تو اسے معینہ وقت پر پورا کرتے تھے۔ ایک بدوی شخص جیسا سوچتا اسی کو زبان پر لاتا، اور اس کی سوچ اور کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے عبد المطلب اپنا فرض سمجھتے تھے کہ اپنے عہد کو پورا کریں، خاص طور پر اس لیے بھی کہ وہ ایک حنیف تصور کیے جاتے تھے، اور حنیف اسے کہا جاتا ہے جو سچے خدا اور آسمان اور زمین کے حقیقی خالق کی تلاش میں ہوں۔ اس وقت مکہ میں چند لوگ کہ تاریخ میں جن کا نام ثبت ہے ایسے تھے جن کا شمار حنیفوں میں ہوتا تھا، اور عبد المطلب ان میں سے ایک تھے۔ عبد المطلب اگرچہ حنیف تھے، تاہم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کا انکار نہ کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ کو بادیدہ احترام بھی دیکھتے تھے۔
عبد المطلب اگرچہ یہ جانتے تھے کہ عبداللہ کو قربان کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، تاہم انہوں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا کہ وہ خدا جس کی تلاش میری زندگی کا نصب العین ہے، وہ بہت عظیم اور بے نیاز ہے، اور میں جو اس کا بندہ ہوں، جب یہ دیکھتا ہوں کہ میرا مقروض اپنا قرض ادا کرنے کے قابل نہیں تو اپنی طلب سے چشم پوشی کر لیتا ہوں، تو کیا وہ اللہ جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے ایک ادنا بندے کے قرض سے صرف نظر نہیں کر سکتا؟ لیکن عبد المطلب یہ کیسے جان سکتے تھے کہ اللہ ان کی قربانی میں چھوٹ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عارف یعنی ایسے شخص سے مدد لی جائے جس سے آسمانی رموز سے واقفیت حاصل ہو۔ ان دنوں یثرب کے شہر آج کے مدینہ میں ایک عارف رہتا تھا جو آسمانی احکامات اور اشاروں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عبد المطلب ایک اونٹ پر سوار ہو کر یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اس لحاظ سے اونٹنی کا انتخاب نہیں کیا کہ عربوں کے نزدیک اونٹنی ایک باتجمل اور گراں قیمت جانور تصور کی جاتی ہے، وہ اسے صرف اونٹوں کی دوڑ میں حصہ لینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفید اونٹنی کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ عبد المطلب اونٹ پر سوار 11 دن کا سفر طے کرنے کے بعد یثرب پہنچے اور بلا وقفہ مذکورہ عارف کے ہاں حاضر ہو گئے اور اس کے سامنے اپنا مدعا پیش کر دیا۔ عارف نے آسمان کے ستاروں پر نظر ڈالنے کے بعد کہا کہ وہ اللہ جس سے تو نے 10 بیٹوں کی آرزو کی تھی، وہ اس شرط پر تیرے 10ویں بیٹے کے خون سے چشم پوشی کرنے پر رضامند ہے کہ تو اس کا خون بہا، یعنی دیہ ادا کر دے۔ جزیرہ العرب میں انسانی خون کی قیمت اونٹ کی شکل میں ادا کی جاتی تھی، لہٰذا عبد المطلب نے عارف سے پوچھا، اگر میں 10 اونٹ دیا کے طور پر ادا کروں تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ عارف نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ عبد المطلب نے رفتہ رفتہ اونٹوں کی تعداد جب 100 تک بڑھا دی تو اس وقت عارف نے کہا کہ اللہ نے تیرے دیا کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ اللہ کی راہ میں 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ برسوں بعد جب عبداللہ کے اکلوتے بیٹے محمد پیغمبری کے رتبے پر فائز ہوئے اور ان پر قرآن نازل ہوا تو اللہ نے انسانی قتل کے خون بہا یعنی دیہ کے لیے 100 اونٹ مقرر کیے، لیکن اس شرط پر کہ وہ قتل جان بوجھ کر کسی قبائلی منصوبے کے تحت واقع نہ ہوا ہو۔ جب حضرت عبداللہ کی جان اللہ کی طرف سے بخش دی گئی اور ان کی بجائے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی گئی تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضرت آمنہ کے ساتھ ازدواجی بندھن باندھا اور حضرت محمد حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس جہان میں آنکھیں کھولیں، آپ کے والد عبداللہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ لسنرز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب حضرت عبداللہ کے واقعات زندگی یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ تیسری قسط میں ہم سنیں گے انشاءاللہ مکہ پر حملہ ہوا اور عربوں کی قبائلی زندگی کے بارے میں۔ کتاب کا مصنف بیک گراؤنڈ سے آپ کو آگاہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملیں گے اس سیریز کی تیسری قسط کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔